بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو اس اہم ویڈیو میں السلام علیکم۔ اس ویڈیو کا موضوع ہے آٹے چینی کا مصنوعی بحران اور اس کے اوپر ایک رپورٹ۔ اس سے پہلے کہ ہم اس ویڈیو میں آگے بڑھیں، نئے دوست وہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل کو آل پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچتی رہے۔ تو آتے ہیں ہم اس ویڈیو کے مقصد کی طرف۔ اس سے پہلے کرپٹ لوگوں کی انکوائری اور ان سے متعلقہ جو رپورٹیں ہوتی ہیں وہ یا تو آگ لگ جاتی ہے ان کو، اور یا دبا لی جاتی ہیں۔ اگر کوئی دباؤ ٹینشن نہ ہو تو پھر بڑے آرام سے آگ لگاتے ہوئے یا ویسے ہی سائڈ پہ لگاتے ہوئے ان کو ختم کر دیا جاتا ہے، اور کچھ لے دے کر کے عوام کا اور ملک کا نہیں سوچا جاتا۔ تو اسی ہی صورتحال کے زیر تحت جو سابقہ عرصے میں رپورٹوں کا حال ہوا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے بہت سارے صحافت کے لوگ یا اہم لوگ وہ اس بارے میں ذکر کرتے نظر آئے ہیں کہ یہ حکومت بھی کبھی بھی وہ ایسی رپورٹ ضائع نہیں کرے گی جس میں اس کے اپنے دوست بھی شامل ہیں، ذخیرہ اندوزی کرنے میں، سبسڈی لینے میں یا مہنگائی کے حوالے سے۔ تو بہرحال اس رپورٹ کو ظاہر کیا گیا ہے۔ اب یہ رپورٹ ایک طرح سے ایک سیاسی صورتحال ہے، بالکل جیسے پاناما کا جھنجھٹ چھیڑنے کے لیے بیرونی طاقتوں نے داخلہ لیڈر اندرونی لیڈر ان کو خوف زدہ کرنے کے لیے، اپنا ان سے کوئی مقصد پورا کرانے کے لیے پاناما رپورٹ شائع کی، ڈرانے کی کوشش کی، مگر اندر سے عدالتوں نے بڑے طریقے سے ان کو بچایا ہے، کیونکہ اب 30 سال سے انہوں نے اپنا ہی سیٹ اپ وہ یہاں لگایا ہوا ہے۔ تو انہوں نے بڑے طریقے سے ٹھنڈا گرم باہر اندر کرتے ہوئے عوام کو بھی آرے لگایا ہے، اور بیرونی طاقتوں کے زیر تحت جو اس پاناما کو خوف کے لیے صرف چھیڑا گیا تھا، نہ کہ کوئی پیسے چوری کے واپس کرنے کے لیے یا واقعتاً لیڈروں کو سزا دینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ تو یہ رپورٹ بھی کسی مقصد کے اوپر یہ شائع ہوئی ہے۔ اس میں بھی یہی چیز شامل ہے کہ اس کا ایک سیاسی مقصد ہے، مگر اس وقت تک تو خان صاحب کے ارد گرد کے لوگ وہ اس رپورٹ کے اوپر اس کے حمایتی ہیں، اس کے ساتھ کھڑے ہیں، مگر نہیں کہہ سکتے کہ آگے جا کے یہ کیا کرتے ہیں، کیونکہ 19 اور 20 تاریخ کے قریب جا کے خفیہ طور پہ کچھ لوگ غیر متوقع اچانک داخلہ معاملات میں کسی ایک بات کے اوپر متفق ہوں گے، پھر اس کے بعد تقریباً 25-26 تاریخ کے بعد حکومت کو بڑی ٹینشن پریشانی دی جائے گی، جیسے انسان کے قانونی معاملات ہوتے ہیں یا جو خزانہ سے تعلق رکھتے ہیں، جو کرپٹ لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو اس طرح کی صورتحال میں موجودہ حکومت کو بڑی ہی ٹینشن پریشانی دینے کی کوشش کی جائے گی، یعنی حکومت نہ چلنے دینے کے صورتحال کا یہ ایک پلان بنا ہے، اور یہ رپورٹ لگتا ہے کہ اس کے اوپر بہت بڑی ایک سیاسی گیم ہے کہ جس کے اندر یہ سب سرمایہ کار شامل ہیں، وہ خواہ دوست ہیں یا دشمن ہیں، مگر سرمایہ کا فائدہ جو ہوتا ہے نا، اس میں سب بھی رشتہ دار ہوتے ہیں فائدے کے، مالی رشتہ دار۔ اب اس زر کی رشتہ داری کے زیر تحت غور کریں کہ آئندہ نظر آئے گا آپ کو کہ دوستیاں کیا کردار ادا کرتی ہیں، اور حکومت کی اچھی تبدیلی اور عوام ملک کا بھلا فلاح سوچنے والے کیا کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک گیم تو پیدا کی گئی ہے کہ موجودہ حکومت کو بند گلی میں لا کے کھڑا کرنے کا، مگر اس میں سے ملک بچانے والے یا اچھی تبدیلی لانے والے کیسے نکلتے ہیں، تو اب سیاست کا پتہ چلے گا کہ آیا اپوزیشن کی یہ چال کامیاب ہوتی ہے یا
حکومت میں جو لوگ ہیں ان کی کوئی سمجھداری کام آتی ہے. عوام تو بیچاری تماشا ہی دیکھتی ہے، وہ ملک اور قوم کا اچھا اور بہتری امید رکھتی ہے، مگر دیکھا یہ جاتا ہے کہ آیا جو ملک بچانے والے ہیں وہ کتنے سیانے ہیں. اب دیکھو اس رپورٹ کے پیچھے جو روحانی علم کہہ رہا ہے نا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جیسے پاناما کی گیم کا مقصد یہ تھا کہ یہ سارے کرپٹ لیڈر جو ہے ملک توڑنے کی طرف آئیں تو بچیں گے، نہیں تو ان کو لٹکاتے رہو. اور وہ معاملہ ابھی تک لٹکا ہوا ہے، وہ بیچ میں ٹھنڈا گرم ٹھنڈا گرم ٹھنڈا گرم کر کے عوام کو آرے لگایا گیا ہے. نہ تو مجرموں کو جو ہے سزا دی گئی ہے مکمل طور پہ، وہ سزا بھی کھیل بنایا گیا ہے. بڑی حیرت ہوتی ہے کہ سزا یافتہ لوگ باہر عیاشیاں کر رہے ہیں. تو یہ رپورٹ بھی اسی طرح کی رپورٹ ہے. کون یہاں جو ہے سزا ہونے دیتا ہے جو گیمیں کرتے ہیں باہر بیٹھ کے. تمام دوستوں کو اس ویڈیو میں میری طرف سے والسلام.